میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج یہ بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے 23 صفر المظفر 1429 سنہ ہجری ہے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہے دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج ثمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ سرکار باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے بھلا رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہے جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے، تو پھر قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک پر ذرا غور تو فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، اس کو قبر میں ڈرایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مبلغوں اور مبلغاں، فیضان سنت کا درس دینے والوں اور والیوں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے والوں، اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرنے والوں اور والیوں اور سنتیں سکھانے کے لیے انفرادی کوشش کرنے والوں اور والیوں کو مبارک ہو کہ قبر میں ایک غیبی آواز ایسوں کی تائید و حمایت کرے گی اور اس طرح قبر ان کے لیے گلزار بن جائے گی۔ تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، کیے جاؤ طے تم ترقی کا زینہ۔ صلو علی الحبیب محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قبر میں صرف عمل جائے گا، آپ کی بلند
کوٹھیاں، محلات، مکانات، آپ کی دولت، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا وسیع کاروبار، آپ کے بڑے بڑے پلاٹ، آپ کے لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں، میری دولتیں کدھر ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ اور رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، بلی کی میاؤں پر چونک پڑنے والوں، کتے کے بھونکنے پر راستہ بدل دینے والوں، سانپ و بچھو کا صرف نام سن کر تھر تھرا اٹھنے والوں، سلگتی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں، بلکہ دھوئیں سے بے چین ہو جانے والوں، مگر خدا سے نہ ڈرنے والوں، کان کھول کر سن لو۔ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ڈنڈی مار کر سودا چلا سکتا، حرام روزی کما سکتا، سود و رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ داڑھی منڈوانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے، تو کیا خوف خدا رکھنے والا داڑھی منڈوا سکتا یا خشخشی رکھوا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا اور گانے باجے سن سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتہ داروں بلکہ عام مسلمانوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بد نگاہی، بے حیائی، بے پردگی اور بد اخلاقی وغیرہ وغیرہ جرائم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا چوری، ڈاکہ زنی، دہشت گردی اور قتل و غارت گری جیسی گھناؤنی وارداتیں کر سکتا ہے؟ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہنے والوں، ایک بار پھر کان کھول کر سن لو، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آپ پہنچتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ پنجاب بغدادی کے عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماعات میں مجھے سننے والوں، بلا عذر شرعی ماہ رمضان المبارک کے روزے قضا کر ڈالنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، انگلش لباس اور انگلش فیشن پر مر مٹنے والوں اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد ابن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جب گناہگار مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تیری ہمارے معاملے میں کوئی عبرت نہ تھی؟ کیا ہمارے تجھ سے پہلے چلے جانے میں تیرے لیے غور و فکر کا کوئی مقام نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے سلسلہ اعمال کا ختم ہونا نہ دیکھا؟ تجھے تو مہلت تھی، تو نے وہ نیکیاں کیوں نہ کر لی جو تیرے بھائی نہ کر سکے؟ زمین کا گوشہ اسے پکار کر کہتا ہے اے دنیا ظاہر سے دھوکہ کھانے والے، تجھے ان سے عبرت کیوں نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ یقین مانیے
ہر مرنے والا خاموشی کے ساتھ یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں دنیا سے رخصت ہوا ہوں آپ کو بھی رخصت ہونا پڑ جائے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح آپ کو بھی دفن کیا جائے گا۔ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جب اسکول یا کالج کا امتحان قریب آتا ہے تو طلباء اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، ان پر رات دن بس ایک یہی دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے، امتحان سر پر ہے۔ امتحان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، پاس ہونے کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور آدھے وظائف بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض نادان تو ممتحن یعنی ایگزامینر کو رشوتیں بھی دیتے ہیں۔ ان کی فقط اور فقط ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح میں دنیا کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں۔ اے دنیا کے امتحان کی مشغولیت میں کھو جانے والوں، کان کھول کر سن لیجئے، ایک امتحان وہ بھی ہے جو قبر میں ہونے والا ہے۔ اے کاش قبر کے امتحان کی تیاری ہمیں نصیب ہو جاتی۔ آج اگر امکانی سوالات یعنی امپورٹنٹس مل جائیں تو طالب علم اس پر ساری رات سر کھپاتے ہیں، اگر نیند کشا گولیاں کھانی پڑ جائیں تو وہ بھی کھاتے ہیں۔ اے دنیا کے امتحان کی فکر کرنے والوں، حیرت ہے کہ آپ صرف امکانی سوالات اور امپورٹنٹس پر اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں بلکہ یقینی ہیں، جو ہمیں اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول بی بی آمینہ کے مہکتے پھول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ نے پیشگی ہی بتا دیے ہیں۔ ہائے غفلت، قبر کے سوالات و جوابات کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ آج ہم دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں افسوس کچھ ایسے گم ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے عزیزہ، یاد کر جس دن کہ عزرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام اقدم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت نصیب کرے، اور یہ ساری دعائیں خاک مدینہ کے صدقے مجھ سکے مدینہ عفی عنہ کے حق میں بھی قبول کرے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے امتحان میں نقل کرنا جرم ہے، مگر قبر و آخرت کا امتحان بھی کیا خوب ہے کہ اس میں نقل کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ عز و جل نے ایسا پاکیزہ نمونہ عطا فرما دیا ہے کہ جو مسلمان اس نمونے کی جتنی اچھی سے اچھی نقل کرے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ درجے پر کامیاب ہوگا۔ چنانچہ خدا رحمان عز و جل
اس مقدس نمونے کا اپنے پاک قرآن پارہ 21 سورۃ الاحزاب کی 21ویں آیت کریمہ میں اس طرح اعلان فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ تو اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس نمونے کی جو نقل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اللہ عز و جل کے عطا کردہ اس بے مثل نمونے کو چھوڑ کر جو شیطان کی پیروی کرے گا، یہود و نصارہ کا اتباع کرے گا، جو کفار کے طور طریقے اپنائے گا، ہرگز 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 کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اے پنجاب بغدادی کے سردار آباد میں ہونے والے عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والوں، باب الاسلام مکی کے اندر میرپور خاص میں ہونے والے سنتوں بھرے عظیم الشان اجتماع میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے بارے میں یہ شور برپا ہو جائے، بلکہ ہم میں سے کسی کے بارے میں یہ غل پڑ جائے کہ رات کو تو یہ بھلا چنگا سویا تھا، لیکن صبح دم جب نوکری کے لیے جگایا، جب کام کاج کے لیے اٹھایا تو معلوم ہوا کہ آج تو وہ ایسا سویا ہے کہ گویا قیامت تک سویا ہی رہے گا، یعنی اس کی تو روح پرواز کر چکی ہے۔ ہاں سنو سنو، باب المدینہ کراچی میں ہونے والا ایک دل خراش سچا واقعہ سنو۔ ایک نوجوان کا نکاح ہو گیا، رخصتی کی تاریخ بھی آ پہنچی، جمعۃ المبارک کل ہی تو ہے اور رخصتی بھی ہونی ہے۔ شب جمعہ کی پاکیزہ رات، شب جمعہ اور روز جمعہ میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اس میں ایک گناہ 70 گناہ کے برابر ہے۔ ایسی مقدس رات میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بجائے، شکرانے میں صدقات و خیرات لٹانے کے بجائے، شیطان کی پیروی میں اس مبارک شب میں ناچ رنگ کی محفل برپا کی گئی۔ خاندان کی بہو بیٹیاں تبلے کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں اور مرد بھی بے ڈھنگے پن کے ساتھ ناچ ناچ کر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے داد وصول کر رہے ہیں۔ رات بھر اودھم مچا کر جب جمعۃ المبارک کی صبح فجر کی اذانیں شروع ہوئی تو بجائے مسجد کا رخ کرنے کے سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے گھروں کی طرف نکل گئے۔ دولہا بھی اپنے بستر پر جا لیتا، رات بھر کی تھکن کی وجہ سے فوراً آنکھ لگ گئی۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میری اسلامی بہنوں، ذرا کلیجہ تھام کر سنو۔ جمعہ کا دن تھا، ماں نے دوپہر کے 12 بجے کسی کو بھیجا کہ میرے لال کو اٹھا دو، آج جمعہ کا روز ہے، جلدی جلدی غسل کر لے اور تیاری کرے کہ آج اس کی دلہن گھر آنے والی ہے۔ جگانے کے لیے گھر کا ایک عزیز پہنچتا ہے، آوازیں دیتا ہے، لیکن دولہے میاں جواب نہیں دے رہے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہے، اوہو آخر رات کی اتنی بھی کیا تھکن ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی۔ مگر جب ہلا جلا کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی کہ ہوئے یہ تو ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے، کو حرام پڑ گیا
گیا, شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا. جہاں ابھی رات کو خوشی کے شادیاں نے بج رہے تھے, وہاں اب آہو بکا کا شور برپا ہو گیا. جہاں ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے, وہاں آنسوؤں کے دھارے بہنے لگے. تجہیز و تکفین کی تیاریاں ہونے لگی. دولہے کو جنازے کی ڈولی میں سوار کر دیا گیا. صد کروڑ چند گھنٹوں کے بعد جسے سر پر مہکتے پھولوں کا صحرا پہنا کر رعایتی سج دھج کے ساتھ سجی ہوئی کار میں سوار کر کے بجلی کے قمقموں سے جگمگاتے معطر معطر حجرے عروسی میں لے جایا جانا تھا. ہائے ہائے, اسی دولہے کو لوگ کندھوں پر سوار کر کے سوئے قبرستان چل پڑے ہیں. اب وہ جگمگ جگمگ کرتے حجرے عروسی کے بجائے اندھیری قبر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اسے رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہوئے اور روشنیوں سے جگمگاتے حجرہ عروسی میں نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی وحشتناک قبر میں رکھا جائے گا. اب اس کے بدن پر شادی کا خوشنما رنگ برنگا مہکتا جوڑا نہیں ہے بلکہ کافور کی غمگین خوشبوؤں میں بسا ہوا کفن ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دولہے کو قبر میں اتار دیا گیا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. صلو علی الحبیب. تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, جس طرح دولہا روشنیوں سے جگمگاتے حجرہ عروسی میں پہنچتے پہنچتے راستے ہی میں اس کا روٹ بدل گیا اور اندھیری قبر میں جا پہنچا, واقعی اسی طرح ہمیں بھی ایک دن قبر کے ہولناک گڑھے میں اتار دیا جائے گا. ہاں, ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے جب وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے. یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا لیکن بول کچھ نہیں پائیں گے. دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے. قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی. دل ڈوبا جا رہا ہوگا. اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے محیط کالے کالے بالوں کو لٹکائے ہوئے دو فرشتے منکر نکیر قبر میں موجود ہوں گے. ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے اور وہ سختی کے ساتھ مٹھائیں گے اور کرخت یعنی سخت لہجے میں سوالات کریں گے. دنیا کی رنگینیوں میں گم صرف دنیاوی امتحان ہی کی فکر کرنے والوں, فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, گانے باجے سننے والوں, داڑھی منڈانے والوں, داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں, حرام روزی کمانے والوں, سود و رشوت کا لین دین کرنے والوں, اپنے عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مظلوم کی آہیں لینے والوں, اقتدار کے نشے میں بس بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں, دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والوں, جھوٹ بولنے والوں, غیبت اور چغل خوری کرنے والوں, ماں باپ کا دل دکھانے والوں, اپنی اولاد کو سنتوں کی تربیت نہ دلانے والوں, مذہبی رنگ نہ چڑھ جائے اس لیے اپنی اولاد کو سنتوں بھرے مدنی ماحول اور سنتوں بھری تحریک, دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع اور مدنی قافلوں میں سفر سے روکنے والوں, ان سب کے لیے اور بے پردگی کرنے والیوں اور کھلے بال لے کر گلیوں اور بازاروں میں گھومنے والیوں, میک اپ کر کے شاپنگ سینٹروں اور رشتہ داروں کے گھروں میں بے پردہ جانے والیوں اور دلیری کے ساتھ طرح طرح کے گناہوں میں رچے بسے رہنے والوں اور والیوں سے اگر
اللہ رب العالمین جل جلالہ ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور گناہوں کے سبب اگر ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ بڑے سخت لہجے میں سوالات ہو رہے ہیں، میں ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ رب عز و جل کو کب یاد کیا تھا؟ جواب نہیں بن پڑ رہا۔ جو ایمان برباد کر بیٹھا اس کی زبان سے نکل رہا ہے افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر پوچھا جائے گا بادینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں مردہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو آج تک دنیا ہی بسائی تھی، دنیا کے امتحان میں پاس ہونے ہی کی فکر اپنائی تھی، قبر کے امتحان کی تیاری کی طرف کبھی ذہن ہی نہ گیا تھا، بس صرف دنیا کی رنگینیوں ہی میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے قبر کے امتحان کا کہاں پتا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور زبان سے نکل رہا ہے افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر ایک حسین و جمیل نور برساتا جلوہ دکھایا جائے گا اور سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ پہچان کیسے ہوگی؟ داڑھی سے تو انسیت تھی ہی نہیں، انگریزی بال ہی اچھے لگتے تھے، یہودیوں کا طریقہ عزیز تھا، داڑھی منڈانے کا معمول رہا، اور یہ تو داڑھی شریف والی شخصیت ہے، کبھی زندگی میں امامے کا سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ امامے والوں کو دیکھ کر ہنسی چھوٹتی تھی، اور یہ تشریف لانے والے بزرگ تو امامے والے ہیں۔ بچے نے زلفیں رکھی تھی تو اس کو گالیاں نکال کر مار مار کر کٹوانے پر مجبور کیا تھا، اور یہ صاحب تو خمدار گیسوؤں والے ہیں، معمبری زلفوں والے ہیں، اپنا لباس تو پینٹ شرٹ تھا، اور شرٹ بھی ان جب تک نہ ہوتی مزہ نہ آتا تھا، جب تک آدھا ننگا لباس کے باوجود نہ ہو جاتا تھا۔ جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے ان کی بے حیائی کے ساتھ بے ڈھنگے پن سے نمائش کرتا پھرتا تھا۔ اب میں کیا جانوں کہ یہ سادہ لباس میں ملبوس کون ہستی ہے؟ کی چین میں فلم ایکٹریس کا فوٹو رکھا تھا، اپنی سوزوکی کے پیچھے بھی فلم ایکٹریس کا فوٹو لگا کر دوسروں کو بدنگاہی کی دعوت عام دے رکھی تھی، گھر میں بھی ایکٹریس کی تصاویر آویزہ کر رکھی تھی۔ مجھے تو فنکاروں اور گلوکاروں کی پہچان تھی، معلوم نہیں یہ کون صاحب ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس کے منہ سے نکلے گا افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اتنے میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت بالا حسرت ہوگی، کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا، سانپ و بچھو لپٹ جائیں گے، 99 اژدہے اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ آج مچھر کا بھی ڈنکا سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنکے سے سہے گا بھائی۔ نمازیوں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں اور والیوں، حج ادا کرنے والوں اور والیوں، پوری زکوٰۃ نکالنے والوں اور والیوں، فلموں ڈراموں سے دور بھاگنے والوں اور والیوں، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، بدنگاہی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بے پردگیوں سے بچنے والوں اور والیوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے میٹھے بول بولنے والوں اور والیوں، سنتوں بھری مدنی تحریک، دعوت اسلامی کے مبلغوں اور مبلغاؤں، سنتوں پر عمل کر کے دوسروں کو سنتیں سکھانے والوں اور والیوں، فیضان سنت کا درس دینے اور سننے
والوں اور والیوں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والوں اور والیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنے والوں، اپنے چہرے کو ایک مٹھی داڑھی سے آراستہ کرنے والوں، اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجانے والوں، سنتوں بھرا لباس پہننے والوں اور شرعی پردہ کرنے والیوں کو مبارک ہو کہ جب مومن قبر میں رکھا جائے گا اور اسے سوال ہوگا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اسی اسلام کی محبت میں تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیا کرتا تھا۔ گویا اسی اسلام کی محبت میں تو میں معاشرے کے تانے سہتا تھا، سنتوں پر عمل کرتا دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے، مگر میں ہنسی خوشی برداشت کیا کرتا تھا۔ اسی دین اسلام کی خاطر میری زندگی تو وقف تھی۔ تو پھر کسی کا رحمت بھرا جلوہ دکھایا جائے گا تو خوش نصیب نمازیوں، روزہ داروں، حاجیوں، پوری زکوٰۃ ادا کرنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والوں اور مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سفر کرنے والوں اور شرعی پردہ کرنے والیوں کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ دل باغ باغ کیا باغ مدینہ بن جائے گا۔ اور عاشقان رسول نے تو اس حسرت کو بھی زندگی بھر پروان چڑھایا تھا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں جھوٹوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں جھوٹوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو جب سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، بزم پروردگار، شہنشاہ اور اعتبار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استفسار ہوگا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس ہستی کے بارے میں تو کیا بولتا تھا، اس بزرگ کے بارے میں تیرے کیا اقوال تھے؟ تو زبان سے بے ساختہ جاری ہوگا، ہوا رسول اللہ ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہی تو میرے وہ آقا ہیں جن کا ذکر خیر سن کر میں جھومتا تھا اور نام نامی اس میں گرامی سن کر عقیدت سے انگوٹھے چومتا تھا۔ یہ تو میرے وہی میٹھے میٹھے آقا ہیں کہ جن کی یاد میرے لیے سرمایہ حیات تھی، یہی تو میرے پیارے پیارے مدنی مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا ذکر میرے دل کا سرور اور میری آنکھوں کا نور تھا۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اور جب سرکار اپنا جلوہ نور بار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دکھا کر تشریف لے جانے لگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قدموں سے لپٹ کر عرض ہوگی، یا رسول اللہ، دل بھی پیاسا، نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جان عالم، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جان عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ اے کاش
ہمیشہ 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 کے لیے ہماری قبر ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جلوے منور سے بسا دیں۔ آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور معن یعنی فوراً بند ہو جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر خوشی بالا خوشی ہوگی۔ اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے۔ اور پھر تو میرے آقا، میرے مولا، میرے مرشد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بقول انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باب الاسلام مکی کہ سنتوں بڑے اجتماع میں دور و نزدیک سے میرپور خاص میں جمع ہونے والوں، جھٹپٹ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ کریم میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ یاد رکھیے جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ پچھلی نمازیں یا روزے اگر باقی ہیں تو ان کا حساب کر لیجئے، قضا عمری فرما لیجئے اور تاخیر کی بھی توبہ کر لیجئے۔ نیز فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بدنگاہی کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ مکاشفت القلوب میں ہے، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی آگ بھر دے گا۔ حضرت ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا یعنی بدنگاہی کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ ذرا تصور کیجئے کہ آنکھ میں اگر کوئی مٹی کا ذرہ پہنچ جائے تو ہمیں بے تاب کر دے، اگر بالفرض مرچ کا ذرہ آنکھ میں اڑ کر پڑ جائے تو اچھال کر رکھ دے۔ تو اے کمزور اور ناتوانوں، کب تک فلمیں ڈرامے دیکھو گے؟ کب تک اجنبیہ عورت کو دیکھو گے؟ کب تک چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، کب تک چچی تائی اور ممانی سے پردہ شروع نہیں کرو گے کہ یہ سب اجنبیہ ہیں، آپس میں ان کے پردے ہیں؟ اگر پردہ نہیں کرو گے تو اس پر جہنم کی عذاب کا استحقاق ہے، اور جو گھر کے ذمہ داران جیسے شوہر بیوی کو پردہ نہیں کروائے گا اور حتی المقدور کوشش نہیں کرے گا تو وہ دیوس ہے، اور دیوس جنت اس پر حرام ہے، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ایمان پر خاتمہ ہوا تو عذاب بھگتنے کے بعد وہ ضرور جنت میں جائے گا، یا اللہ کی رحمت سے ہو سکتا ہے ویسے ہی بخشا جائے۔ لیکن بہرحال یہ کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، شرعی پردہ سبھی کو نافذ کرنا چاہیے۔ اے ماں باپ کو ستانے والوں، تم بھی کان کھول کر سن لو۔ اے بوڑھے ماں باپ کو نظر انداز کرنے والوں، بوڑھے ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ پر سامنے غصہ ہو کر بول پڑنے والوں، ماں باپ کے دل دکھانے والوں، یاد رکھو جو بھی ماں باپ کو ایذا دیتا ہے
اس کا دل دکھاتا ہے اس کے لیے عذاب کی وعید بڑی سخت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. عرض کی گئی آقا یہ ماں باپ کو گالیاں بکا کرتے تھے. تو اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو فوراً سے پیشتر ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ لو, ان کو راضی کر لو. اگر دنیا کی شرم مانے آئی ٹھیک ہے, تم بولو ماں نے ظلم کیا باپ نے ظلم کیا, ہم بھی تو تمہارے ماں باپ نا, ان کو معاف کر دو. اگر واقعی انہوں نے ظلم کیا تو معاف کر دو اور ان سے صلح کر لو, اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. جو شریعت کے مطابق وہ تمہیں حکم دے ان کو سر آنکھوں پر چڑھاؤ. یہاں تک کہ اگر آپس میں ان کی طلاق ہو گئی ہے, بالفرض طلاق ہو گئی ہے, اور بالفرض ماں منع بھی کرتی ہے کہ اپنے باپ سے مت مل, بلکہ ماں دھمکی بھی دیتی ہے کہ جا میں تو اگر ملے گا تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. یہ محاورہ دودھ نہ بخشوں گی, یہ لاکھ روئے سر پچھاڑے کہ باپ کے پاس مت جا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ میاں بیوی میں تو جدائی ہو گئی, طلاق ہو گئی, لیکن باپ بیٹے میں جدائی کبھی بھی نہیں ہو سکے گی, وہ تو باقی ہے نا باپ. تو جب تک کوئی شریعت کی رکاوٹ نہیں ہے, باپ مسلمان ہے, تو باپ سے آپ کو ملنا ہوگا, باپ سے ملاقات بھی کرنی ہوگی, اور حسب ضرورت جہاں شریعت حکم دے گی باپ کی خدمت بھی کرنی ہوگی. مثلا باپ کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ اس کو دیجئے, باپ کو علاج کی ضرورت ہے وہ بھی مہیا کیجئے, باپ کو مکان کی ضرورت ہے وہ بھی اس میں بھی آپ اس کے ساتھ تعاون کیجئے. یہ آپ کا باپ ہے. آپ کی امی کو بے شک طلاق دی ہے, بے شک ظلم کیا امی پر, لیکن وہ آپ کا باپ ہے. آپ کو اس کے ساتھ اینی ہاؤ ہر صورت میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے سلوک کرنا اور کرنا ہے, ورنہ آخرت میں آپ کی پیشی ہو جائے گی. ماں کو بھی مت چھوڑیں, ماں کی بھی خدمت کریں اور باپ کی بھی خدمت کریں. ماں کا حق یقیناً زیادہ ہے, لیکن باپ کا حق بھی بے شک ہے. دونوں آپ کے لیے اپنے اپنے طور پر حقوق رکھتے ہیں, تو ماں باپ کو کسی صورت پر نہ چھوڑیں. آج بے غیرت لوگ بعض نئی روشنی کے پلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. جس ماں نے اپنا خون پلا کر تمہیں پالا, آج ٹھیک ہے بوڑھی ہو گئی, اس کا دماغ کام نہیں کرتا, وہ بڑبڑ کرتی ہے. آپ کا وہ باپ جس نے نہ رات دیکھی نہ دن, بیچارے نے اوور ٹائم کر کر کے روزی کمائی اور آپ کو پال کر بڑا کیا, آپ کو تعلیم دلائی, آپ کی فکریں کرتے رہے, یہ بیچارے آپ کے لیے روتے رہے, آپ بیمار ہوتے تھے تو آپ کو دوا پلا کر سلا دیتے تھے, لیکن یہ غریب جاگ جاگ کر آپ کی نگرانی کرتے تھے. آج یہ بوڑھے ہو گئے تو تھوڑی بڑبڑ آپ کو برداشت نہیں ان کی, اور ان کو اولڈ ہاؤس میں آپ چھوڑا ہے. آپ ان کے لیے اب دعا مانگتے ہو, یا اللہ ان کی مٹی ٹھنڈی کر دے. آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کو غیرت نہیں ہے. کل آپ کو بوڑھا نہیں ہونا پڑے گا, آپ لمبی زندگی کی تو دعا کرتے ہی ہوں گے, تو لمبی زندگی کا نتیجہ تو بڑھاپا تو ہے نا. اگر مل گئی تو لمبی زندگی تو آپ بھی بڈھے ہو جائیں گے. تو جو اپنی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا, اپنی اولاد سے حسن سلوک کی تمنا کو ابھی دفن کر دے. کہ ماں باپ کے نافرمان کو, ماں باپ کو ستانے والے کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. تو اس لیے فوراً اگر نعوذ باللہ من ذالک دنیا میں کہیں بھی آپ مجھے سن رہے ہو, انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں یا وی سی ڈی کے ذریعے مجھے دیکھ کر سن رہے ہیں, تو ادھوری وی سی ڈی چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس سے گھر لانے کی ترکیب کیجیے اور ان کے پاؤں پکڑ کر ان کی معافی مانگیے, رو رو کر معافی مانگیے. اور اگر وہ آپ کو معاف کر دیں تو اللہ کی راہ میں خوب خیرات اور صدقات کیجیے. اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہوئے آپ کے مر گئے تو آپ شاید کہیں کے نہ رہے. تو بہرحال ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مزید تمام گناہوں سے توبہ کرتے چلے جائیے. داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے لیے بھی مقام غور ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے
मूंछों को खूब पस्त करो, दाढ़ियों को मुआफी दो, यानी बढ़ने दो, और यहूदियों जैसी सूरत मत बनाओ। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इज़हार नहीं होता? कहा जाता है कोयटा के करीबी गांव में एक लावारिस क्लीन शेव नौजवान मरा पाया गया। लोगों ने मिलकर उसको दफना दिया। इतने में मरहूम के अजीज आ पहुंचे और कहने लगे कि हम इसकी लाश को निकाल कर ले जाएंगे और अपने गांव में दफनाएंगे। लिहाजा कब्र दोबारा खोदी गई। जब चेहरे की तरफ से सिंध हटाई गई तो लोगों की चीखें निकल गई। कफन चेहरे से हटा हुआ था और क्लीन शेव नौजवान के चेहरे पर काले काले बिच्छुओं की काली काली दाढ़ी बनी हुई थी। घबरा कर जल्दी जल्दी सिंध रखी, मिट्टी डाली और लोग भाग गए। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला आपको बिच्छुओं और सांपों के अजाबों से बचाए और आप के सदके मुझ गुनाहगारों के सरदार को भी इस और हर तरह के अजाब से महफूज फरमाए। जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे और शहद से भी मीठे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी पाकीज़ा सुन्नत चेहरे पर सजा लीजिए। और जो अब तक मुंडाते खसखशी करवाते रहे हैं वो याद रखें कि दाढ़ी बढ़ाने की नियत करने से गुनाह माफ नहीं हो जाएगा, बल्कि दाढ़ी रख लेंगे तब भी गुनाह माफ ना हुआ, बल्कि इसका तरीका यह है कि उस गुनाह से तौबा भी करनी होगी कि आज तक जो दाढ़ी मुंडाई या एक मुट्ठी से घटाई, मैं उससे तौबा करता हूं। याद रखिए, दाढ़ी मुंडाना भी हराम और एक मुट्ठी से घटाना भी हराम। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह के प्यारे हबीब हबीबे लबीब, हम गुनाहगारों के गुनाहों की बीमारियों के तबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा आधे कान मुबारक तक या मुबारक कान की लौ तक, ये लौ, ये जो कान के छेड़े पर सिरे पर जो मैंने पकड़ के रखा है, जो मुझे देख रहे हैं वो देख लें, इसको कान की लौ बोलते हैं। तो आधे कान मुबारक तक, आधे या कान मुबारक की लौ तक या गर्दन शरीफ तक पूरे बाल रखे, जो के गोया अब आका के मुबारक शानों यानी कंधों को चूम लेते थे। हां, कंधों से नीचे कभी भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाल नहीं बढ़ाए कि ये औरतों की मुशाबत है। और मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने फतावा रज़विया शरीफ में कंधों से नीचे बाल रखने को औरतों की मुशाबहत की वजह से हराम करार दिया है। अगर नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक किसी के बाल बड़े हुए हैं तो अभी अभी तौबा कीजिए, जिद मत कीजिए और अपनी बौद्धी दलीलों से नऊज़ु बिल्लाह शरीयत के अहकाम का मुकाबला मत कीजिए कि ये उल्टे सीधे दलाइल में शैतान उलझा कर हमें सुन्नतों के रास्ते से भटकाता है। दुनिया का कोई आलिम इंशाअल्लाह आपको ये दलील नहीं देगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कंधों मुबारक से नीचे बाल रखे, कभी भी नहीं दिया। तो ये औरतों की मुशाबहत है। और मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करे वो उन्हीं में से। तो दूसरे की मुशाबहत गैर की मुशाबहत नहीं की जाएगी। तो मुशाबहत की बहुत सारी अक़साम है। तो ये औरत की मुशाबहत और ये हराम फतावा रज़विया शरीफ में। तो आज ही मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई वजह नहीं है तो आप भी महबूब के गेसुओं, खमदार गेसुओं का हसीन तसव्वुर बांधकर आका की इस अदा को भी अपनाने की नियत करते हुए जोरदार नारा लगाइए, इंशाअल्लाह। यानी आज के बाद इंग्लिश बाल नहीं, बल्कि मदनी महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फों की नकल करते हुए
जुल्फे बढ़ाऊंगा। हाँ, हज और उम्रा शरीफ के एहराम से बाहर होने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हल्क फरमाया, यानी सर मुबारक मुंडवाया। इसके अलावा कभी भी आपने सरे अकदस नहीं मुंडवाया। तो इसके अलावा गोया गंजा करवाना ये मदनी आका की सुन्नत नहीं है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलबत्ता अगर कोई सर मुंडवाता है तो ये सुन लीजिए जायज है, मना नहीं है, सर मुंडवाना जायज है। मगर जाहिर है कि हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाइए। जुल्फे रखना ये मेरे आका की सुन्नत है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जो मजबूर है वो माजूर है। अगर बिला मजबूरी भी कोई जुल्फे नहीं रखता, छोटे बाल रखता है, तो ये भी याद रखिए कि वो गुनाहगार नहीं है, इसको गुनाहगार नहीं कह सकते, लेकिन एक सुन्नत से बहरहाल महरूम है। और अगर बेचारे की मजबूरी है, सर में खारिश है, कोई वजह है और इस वजह से नहीं रख पाता और दिल जलाता है कि काश मैं भी जुल्फे रख पाता, तो इंशाअल्लाह उसका दिल जलाना उसको जुल्फे रखने वालों से भी ज्यादा सवाब दिला देगा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बल्कि हदीस पाक में है कि बंदे की नियत उसको जन्नत में दाखिल कर देती है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नंगे सर फिरने वालों, पता होना चाहिए कि नंगे सर फिरना ये मुसलमानों का शिआर नहीं था, मुसलमानों का तरीका नहीं है। मैं नहीं कहता कि नंगे सर फिरना हराम है, मैं ये नहीं कहता, नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन मुसलमानों का अंदाज भी नहीं है ये। बल्कि मुसलमानों का अंदाज क्या है, आहा तेरा तस्वीर तो बांधिए। ए मॉडर्न नौजवान, ए पेंट शर्ट, बल्कि शर्ट इन किए हुए, इंग्लिश बाल रखे हुए, नंगे सर और बूट पहने पताख पताख चलते हुए, ऐ मेरे नौजवान इस्लामी भाई, जरा हसीन तसव्वुर पर गौर कर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का यकीनन तू इनकार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, है भी मोहब्बत। तो जरा तसव्वुर बांध कि महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा है। हाय हाय कुर्बान जाऊं, कैसी सोनी मोनी दाढ़ी है, कैसी खमदार जुल्फे हैं, कैसा नूर बरसाता इमामा है। आशिक माह रिसालत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत फरमान है, शमअ रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान हदाइक़ बख्शिश शरीफ में मेरे मीठे मीठे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर बरसाते मुक़द्दस इमामे की तौसीफ करते हुए बारगाह रिसालत में अर्ज कर रहे हैं, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। तो मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर अनवर पर इमाम पाक सजा रखा है, काली काली बल खाती खमदार। कि मेरे आका की जुल्फे मामूली सी बलदार थी, खमदार घुंघरी वाली, कितनी हसीन लग रही है। जरा तस्वीर में आंखें बंद करके देख तो लो, क्या बईद है कि वो मेहरबान हो जाए और किसी पर अभी से निकाब उठा दें। जान दे दो बादो दीदार पर नक्द अपना दाम हो ही जाएगा। तो जरा हसीन तस्वुर में डूब जाइए, कैसा हसीन चेहरा है, नूर की किरणें फुट रही हैं। अरे देखो देखो, मुस्कुरा रहे हैं, तनाया औलिया की खिड़कियों से नूर की किरणें फूट रही हैं और खमदार जुल्फें लहरा रही हैं, हसीन दाढ़ी जगमगा रही है और नूरानी इमामा
जगमग जगमग कर रहा है और बदन पर सफेद कोरा कुर्ता रोशनियां लुटा रहा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हसीन और जगमगाता हुलिया है। ऐ नौजवान, ऐ फैशन के मतवाले, तू कैसा आशिक है, तू कैसा मुहिब है। इस नूरानी चेहरे को देख, इन नूरानी जुल्फों को देख, इस रहमत भरी दाढ़ी को देख, इनके कदमों पर लौट जा, इनके दामन से लिपट जा। दोनों जहां की भलाइयां कहीं न गई, दामन मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। तो आज से अहद कीजिए कि अब सर कटे और नामे मुस्तफा पर काश कटे, मेरी दाढ़ी कभी ना कटे, कभी एक मुट्ठी से ना घटे। अब इंशाअल्लाह मोहब्बत रसूल की निशानी अपने चेहरे पर सजाऊंगा, एक मुट्ठी दाढ़ी बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह, अपनी जुल्फें बढ़ाऊंगा, इमामे का ताज सजाऊंगा, एक भी नमाज कदा नहीं होने दूंगा, बिला उज़्र शरई माह रमजान का रोजा कदा नहीं करूंगा, फर्ज होने की सूरत में पूरी ज़कात अदा करूंगा, कज़ाए उम्री नमाज भी अदा करूंगा, कज़ा रोजे हुए तो वो भी रखूंगा, अगर ज़कात बाकी रह गई है तो वो भी अदा करूंगा, और ताखीर के गुनाहों से तौबा भी करूंगा। मैं गुनाहों से बाज आया, मैं गुनाहों से बाज आया, मैं गुनाहों से बाज आया। ऐ अल्लाह, मैं आज से सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ। अल्लाह, मैंने जो छुपे गुनाह किए उससे भी तौबा करता हूँ। अल्लाह, मैं इलियास कादरी लाखों सुनने वालों को गवाह करके कह रहा हूँ कि मैंने सारे गुनाहों से तौबा कर ली, और जो गुनाह आप लोगों के सामने किए हों, वो छोटे हों खा बड़े हों, उन सबसे भी मैंने तौबा कर ली। अगर आज तक मैंने आप में से किसी का कोई हक दबाया है, कोई हक पामाल किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो मैं हाथ जोड़कर आप सबसे मुआफी का तलबगार हूँ। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, मुझे खुदा और मुस्तफ़ा की रिजा के लिए मुआफ कर दीजिए। अल्लाह भी आपको मुआफ फरमा देगा। मुझे मुआफ कर दीजिए, मैंने बहुत गुनाह किए, मेरे लाखों से मुरासिम हैं, मैं हर एक की दिलजोई नहीं कर पाता। मुझसे भी जाहिर है कि लोगों की दिल आजारियों का सुदूर होना मुमकिन है, तो मुझे माफ कर दीजिए। अगर लेन देन का मामला है तो मरकजी मजलिस शूरा के किसी रुकन से राबिता करके मुझसे राबिता कर लीजिए, और मैं इंशाअल्लाह, अगर आपने साबित कर दिया कि मैंने आपका कर्जा लेकर भुला दिया है, भुला ही दिया होगा, वरना बज़ाहिर मुझ पर किसी का कर्जा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बिल फर्ज मैंने भुला दिया है लेकर, तो मैं ताखीर की माफी मांगते हुए इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। इसी तरह कोई ऐसा हक आपका रह गया है, कभी आपका कलम लेकर मैंने भूल से जेब में रख लिया है, कभी कोई चीज आपकी भूल कर मैंने अपने पास रख ली है और वो मैं देने से रह गई है, तो मुझे माफ कर दीजिए। और वसूल करना चाहें तो वसूल फरमा लीजिए, मुमकिन हो तो वसूल कर लीजिए, वरना मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह इसका अज्र आपको अता फरमाएगा। सबके सब मेहरबानी करके सच्चे दिल से ये तय कर लीजिए कि हमने इलियास कादरी के तमाम हुकूकुल इबाद जो हम पर थे वो मुआफ कर दिए, अगर थे तो वो मुआफ कर दिए। और मेरे हुकूक शायद कोई सोच रहा हो, तो मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, मैं तो उम्मत का खैर ख्वाह हूं। खुदा की कसम, मेरा तो ये जज्बा है कि अल्लाह ताला मेरी वजह से किसी मुसलमान को, किसी सुन्नी को अदाब ना दे। अगर मुझे किसी ने दुखाया, मेरे पैसे खा गए, मेरी चीजें अगर कोई दबा चुका है, तो मैंने तो अपने तमाम हुकूक आपको सबको ही माफ किए।
میرے حقوق الحمدللہ ایڈوانس میں پیشگی معاف ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی مجھے بالفرض شہید بھی کر دے تو میرے حقوق معاف ہیں۔ ہاں، حقوق اللہ اس میں باقی رہیں گے اور وارثوں کے حقوق بھی باقی رہیں گے، اسی طرح میری دیگر حق تلفیوں میں بھی حقوق اللہ جہاں ہے وہ باقی رہیں گے، لیکن میں تو اپنے حقوق معاف کرنے کا مجاز ہوں جو میں نے معاف کیے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، آج سچی پکی توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے کی نیت کر کے اٹھیے گا۔ ہم کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، ہم کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، ہم کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا چلوں۔ شالیمار ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور کہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے، میں بے حد بگڑا ہوا انسان تھا، فلموں ڈراموں کا رسیہ ہونے کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانیاں، اوباش نوجوانوں کے ساتھ دوستیاں، رات گئے تک ان کے ساتھ آرایا گردیاں وغیرہ میرے معمولات تھے۔ میری حرکات بد کے باعث خاندان والے بھی اپنے گھروں میں میری آمد سے گھبراتے، نیز اپنی اولاد کو میری صحبت سے بچاتے تھے اور مجھ سے ڈھیل کھاتے تھے۔ میری گناہ بری خزاں رسیدہ شام کے صبح بہاراں بننے کی سبیل یوں ہوئی کہ ایک دعوت اسلامی والے عاشق رسول کی مجھ پر میٹھی نظر پڑ گئی۔ اس نے نہایت شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی رغبت دلائی۔ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبتوں نے مجھ پاپی و بدکار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ گناہوں سے توبہ کا تحفہ اور سنتوں بھرے مدنی لباس کا جذبہ ملا۔ سبز سبز امام سے سر سبز ہو گیا اور میرے جیسا گناہگار اور ابو الفضول سنتوں کے مدنی پھول لٹانے میں مشغول ہو گیا۔ جو عزیز و قریبات دیکھ کر کتراتے تھے الحمدللہ عز و جل وہ گلے لگاتے ہیں۔ پہلے میں خاندان کے اندر بدترین انسان تھا، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے اب عزیز ترین مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو ایسے رحمتوں بھرے سنتوں بھرے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنے کی شیطان کب آپ کو سعادت لینے دے گا؟ شیطان سے ہاتھ چھڑا لیجئے، اس کو لا حول شریف پڑھ کر بھگا دیجئے، 3 دن کے لیے سفر کی سعادت حاصل کر لیجئے۔ اس نیت کے ساتھ ایسا زوردار نعرہ لگائیے کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ
سلام میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ